الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اے ایمان والو، تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ تم جبر کے ساتھ عورتوں کے وارث بنو، اور نہ ہی یہ تمہارے لائق ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو کہ ان کا وہ مال جو تم نے انہیں دے رکھا ہے وہ ہڑپ کر لو۔ ہاں، اگر وہ کوئی واضح فاحش کام کریں، بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اور بات ہے، لہذا ان کے ساتھ معروف اور دستور کے مطابق زندگی گزارو۔
اگر تم ان کی کوئی بات ناپسند کرتے ہو تو بہت جلد یہ امید ہے کہ تم کچھ چیزیں ان کی پسند بھی کرتے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر اور بھلائی رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معاشرتی زندگی کے حوالہ سے اللہ کے دین اور شریعت نے اتنی ہدایات سے نوازا ہے کہ اگر انسان ان پر عمل پیرا رہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائے تو اس کے لیے سکھ ہی سکھ ہے، چین ہے اور پھر راحت ہے، دنیا کی ساری بھلائیاں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس معاشرتی زندگی کی بڑی اکائی خاندان ہے، اور خاندان کے افراد میں ابتدا جس سے ہوتی ہے وہ میاں اور بیوی ہیں، مرد اور عورت۔ سب سے پہلے خاندان بنتا ہے مرد اور عورت کے ایک ایسے معاہدے اور ملاپ سے جس کا آغاز انسان اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرتا ہے اور پھر انسانوں کو اس پر گواہ بناتا ہے۔ اس کو شریعت کی زبان میں نکاح کہتے ہیں، ایک ایسا طریقہ انسان کی زندگی اور خاندان کے آغاز کا جو دو افراد کے درمیان ایک معاہدے کی شکل میں وجود پذیر ہوتا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح انسان کی زندگی کے اندر نفسی اور فردی حوالے سے سکون اور اطمینان کی خاطر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، اور پھر انسانی نسل کو آگے بڑھانے میں اس کے مقام اور اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ جب کوئی مرد اور عورت زندگی کے خاص حصے کو پہنچ جائیں، عمر کو پہنچ جائیں، تو اس کے بعد ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ وہ مرفوع روایت نہیں ہے، صحابی کا واقعہ ہے، لیکن صحیح ترین روایتوں میں سے ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے حضرت سعید ابن جبیر سے کہا کہ کیا تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول نہیں عبداللہ بن عباس، میں نے نہیں کی۔ تو اس وقت پھر انہوں نے کہا تزوج فإن خیر هذه الأمة أكثرها نساء، اللہ کے بندے شادی کر، اس مخلوق انسانیت میں، انسانی دنیا کے اندر جو سب سے بہتر انسان تھا اس کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استثنائی شکل میں انفرادی حوالہ سے امتیازی وصف کے طور پر اللہ کی اجازت کے ساتھ کئی عورتوں سے شادی کی، اس لیے تو بھی شادی کر۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین لوگ ہیں کہ جن کا اللہ پر حق ہے کہ لوگ ان کی مدد کریں یا ان کی مدد کی جائے، اللہ بھی کرے اور بندوں کو بھی جو ہے وہ اپنا ان کی معاونت کے حوالے سے کردار ادا ضرور کرنا چاہیے۔
ان میں سے فرمایا المکاتب الذی یرید الادا، ایک غلام ہے، غلامی کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہے اور اس نے مالک سے معاہدہ تحریر کر رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتبت، لکھی ہوئی تحریر ہے کہ اتنی ادائیگی کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اگر وہ اپنا مال ادا کرنا چاہتا ہے اس کی معاونت کریں۔ آج کی دنیا کے اندر کیا شکل بنتی ہے وہ ظاہر ہے میرے عنوان سے متعلق نہیں ہے، تو جس قدر ہو سکے کسی کو غلامی سے آزادی دینا اور اس میں معاونت کرنا، اس کو اس شکنجے سے نکالنا جس میں وہ کسا ہوا ہے بیچارہ، یہ حق ہے، اس مومن کا حق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، ایک ایسا شخص جو عفت کی زندگی، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہے، آپ جو ہے اس کی معاونت کریں۔ الناکح، وہ نکاح کرنے والا جو ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنا رول پلے کریں، ادا کریں اس کا حق۔ اسی طرح پھر تیسرے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کلمہ حق کی بلندی کی خاطر اگر کوئی اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں نکلتا ہے تو اس کی بھی مدد کریں، اس کا بھی ساتھ دیں، جو ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہاں درمیانی جو صورت، درمیانے جس شخص کا ذکر ہوا ہے وہ ناکح الذی یرید العفاف، فرمایا جو اپنی عفت پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنا چاہتا ہے اس کی مدد کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ خاندان کا نظام بنانے میں سب سے پہلے جس کام کی ضرورت ہے اس میں معاونت کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کے لیے وسائل مہیا کرنا، یہ شریعت کی روح سے مومن کا مومن پر حق ہے، اس کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اس کے متعلق قرآن و سنت میں بے شمار ایسے دلائل ہیں کہ واقعتاً انسان کی پاکیزگی، عفت، عصمت کی حفاظت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو محدود کر لے، اس کی خواہش کی تکمیل بھی ہوگی لیکن بے شمار دیگر مقاصد ہیں جو اس میں پنہاں ہیں وہ بھی پورے ہوں گے۔ ان میں سے یہ معاشرتی زندگی کا آگے بڑھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور اس امت کو بڑھانا، اس کی جو ہے وہ فضیلت قرآن و سنت میں بے شمار مقامات پر آتی ہے۔ اس لیے یہ عمل، یہ کام، یہ گھرانہ ترتیب دینا، یہ اسلام کی روح سے اور بالخصوص معاشرتی حوالہ سے مشرقیت کو اپناتے ہوئے جو آدمی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ ان تمام فواحش سے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے جو اس کے نہ ہونے سے وجود میں آتی۔ مشرقیت میں نے اس لیے کہا کہ یہ بعض اوصاف ہوتے ہیں جو علاقائی ہوتے ہیں اور لوگ ان کو ادا کرتے ہیں، ورنہ مغرب اس وقت یا مغرب جس کو جو علاقے کا نام نہیں ہے، اس سوچ کا نام ہے، مغربیت کی سوچ، اس میں خاندانی نظام کا تصور نہیں ہے۔ ان کی بربادی جو ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے، بظاہر نظر آتا ہے وہ بہت ترقی کر رہے ہیں، ورنہ آپ یہ جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، خوشحالی سمجھتے ہیں، یہ سکون کہتے ہیں، بہت پیسہ ہے، مال ہے اس کے پاس، ذرا ان کو پوچھ کر دیکھو، زیادہ پیسے والے لوگ اس دنیا کے اندر خود کو مارنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ کیا زندگی ہے! اس لیے یہ جو چمک نظر آتی ہے یہ حقیقت میں سراب ہے، وہ پانی نہیں ہے کہ جس سے بندہ اپنی پیاس بجھا سکے، معاملہ کچھ اور ہے۔ شریعت کے احکامات کے اندر اور پھر ان اصول و قواعد میں جو اللہ نے مرتب کیے ہیں وہی میں خیر ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے، بس اسی کے اندر سکون ہے، وہی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے، انہی کو اپنانا چاہیے۔ تو اس حوالہ سے جو اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم خاندانی نظام کے وارث ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم خاندان بناتے ہیں، خاندان کو پروان چڑھاتے ہیں،
لیکن اس وقت مجھے یہ ضرورت کیوں پیش آئی، آپ یقین جانیں کہ اس ہفتے بالخصوص اور عمومی طور پر اس قدر لوگ جو ہے وہ اس مسئلہ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہر دوسرا گھرانہ اس کا شکار ہو چکا ہے، خدا نخواستہ۔ آپ مجھے اجازت دے دیں میں یہ کہوں، مومن اور مسلمان نماز روزے کی پابندی کرنے والے، وہ دن کے اندر ان کو بھی کچھ ایسے لمحات ضرور جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے، ویسے تو خیر و شر ہے، وہ ملتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی اس عورت کے ساتھ نبھانی چاہیے یا نہیں نبھانی چاہیے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور اپنی بیوی کے حوالہ سے یا بیوی اپنے خامد کے حوالہ سے کوئی نہ کوئی شکوہ ضرور کر رہی ہوتی ہے، اس نے یہ میرا کام نہیں کیا، یہ فلاں کام جو ہے وہ دھیان سے نہیں کرتا۔ یہ شکوے کی دنیا، اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور یقین جانے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نوجوان اپنی عمر کے ایسے حصے میں جہاں جو ہے وہ انسانی جذبات جوش مار رہے ہوتے ہیں، وہاں خواہش کی تکمیل کے بعد بہت جلد ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، جدائی کیسے اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی شریعت کی روشنی کے اندر خاندان کو بنانے کے بعد اس کو چھوڑنے کا سوچنا، اس کے بارے میں ارادہ کرنا، پلاننگ جو ہے وہ کرنا، یہ عام ہو چکا ہے، مسلمان معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ ہر وقت شکوے جو ہے وہ سننے میں آتے ہیں، شکایتیں جو ہیں وہ خامد اور بیوی ایک دوسرے کے کرتے ہیں، اور بس ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میری جان چھوٹ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ طلاق دینا، میاں اور بیوی کی جدائی، یہ شریعت کے ہاں جائز عمل ہے، اور اس کے جواز کی صرف آخری شکل یہ ہے کہ نباہ کی کوئی شکل باقی نہ رہے، اور پھر ان کا اکٹھا رہنا ان کے لیے اور معاشرے کے لیے سود مند نہ ہو بلکہ نقصان دہ ہو، لہذا ان کو الگ ہو جانا چاہیے، آخری شکل ہے۔ ورنہ بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اپنایا جا رہا ہے، اور خدا نخواستہ ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں، اس کو معمول بنایا جا رہا ہے، طلاق دے دیتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، اس کے باوجود حرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، طلاق کے باوجود ایسے ایسے کام جو ہے وہ کرتے ہیں، زبان سے ارادہ کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں بس وہ ہو گیا۔ یہی وہ کام تھا جو مومن مسلمان کا دشمن بالخصوص، اور اس امت کا دشمن جس کو اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھی ہے، شیطان، اس کے متعلق صحیح روایت میں آتا ہے کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ اپنے عرش کو، اپنے تخت کو پانی پر بچھا کر فیصلے کرتا ہے۔ ثم یبعث السرایا، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ وہ کام کر کے آؤ جس سے ہماری فوج، ہمارا لشکر بڑھے، ہمارے ساتھ لوگ زیادہ شامل ہوں۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ ادناہم منزلۃ منہ اعظمہم فتنۃ، اس شیطان کے سب سے قریب اس کا وہ کارندہ، وہ ایسا بندہ ہوتا ہے، ایسا اس کا جو ہے وہ ایلچی ہوتا ہے، ایسا اس کا جو ہے وہ چھوٹا شیطان ہوتا ہے، اس کی ماتحتی کرنے والا ہوتا ہے، جو بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ جتنا بڑا فتنہ برپا کرے گا اتنا وہ اپنے شیطان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ آتا ہے اور پھر آ کر اپنی کارگزاری سناتا ہے اپنے ابلیس کو، تو وہ کوئی اتنا خوش نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے میں نے یہ فلاں کارنامہ سر انجام دیا ہے، آج فلاں بندے کو اپنے ساتھ ملایا، وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ ثم یجیء احدہم، پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے ما ترکت حتی فرقت بینہ وبین امرأۃ، میں نے ان کو اس وقت تک چھوڑا نہیں ہے جب تک کہ وہ فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم نے اب اکٹھا نہیں رہنا، یعنی میاں بیوی کی جدائی کر کے جو ہے وہ آج میں آیا ہوں۔ تو وہ پھر اس کو کہتا ہے اب تو میرے قریب آ، اور وہ اس کو کہتا ہے نعم انت، تو نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں یہی چاہتا ہوں خاندان ٹوٹے، یہ جو مل کر رہنا چاہتے ہیں، یہ جو خاندانی زندگی اسلام نے ان کو سکھائی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ امت بنتی ہے، میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، ان کی بنیادوں کو ہلانا چاہتا ہوں، پھر یہ خود جو ہے یہ عمارت گر جائے گی۔
تو میرے بھائیوں یہ باتیں عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے، اس کے نبی کی خواہش کیا ہے، اور پھر مقابل کی قوتیں کیا چاہتی ہیں. تو مومن مسلمان بندے کو ہر حال میں یہ سوچ کر جو ہے وہ قدم آگے بڑھانا چاہیے کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا یا میرے رب کا اور میرا دشمن جو ہے وہ خوش ہوگا. پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ ایمان کی بنیاد پر آدمی فیصلہ کرے، لیکن بدقسمتی سے ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کی بنیاد پر فیصلے ہو نہیں رہے. ایمان تو کمزور ہو چکا ہوتا ہے، وہاں ایمان ہی کی تو کمی ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب ایمان کی مضبوطی تھی، آپ یقین جانیں کبھی کبھار واقعہ ہوتا تھا. اس وقت ہم سوچتے ہیں شاید یار عرب جو ہے وہ طلاق دینے میں بڑے جو ہے وہ بہادر واقعہ ہوئے ہیں، وہ طلاق دیتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں موقع ملتا ہے جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں. تو عرب سے مراد شاید سارے زمانوں میں ہر وقت ہی اسی طرح مسلمان کرتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خال واقعہ ہوتا تھا اور بڑی بات سمجھی جاتی تھی. یعنی جب کوئی چارہ نہ رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے یا اصحاب جو ہے وہ فیصلہ کرتے تھے، ورنہ یہ کام جو ہے وہ جلدی نہیں ہوتا تھا. میرے بھائیوں بدقسمتی ہے، آپ یقین جانیں میرا بعض دفعہ پریشانی میں یہ عالم ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اب اس کا حل کیا کریں. یعنی کوئی بات نہیں ہے، آپ یقین جانیں سوائے اس کے کہ ان کے اس عمر کے اعتبار سے جوانی کے جذبات کے اور پھر اپنی انا کے، یقین جانیں صرف یہ ہے کہ وہ ہر ایک جو ہے میاں بیوی میں سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا یہ حق ہے، میری یہ خواہش ہے، میرا یہ مقام ہے. وہ جو شریعت نے کہا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، دستور اور قواعد کو اختیار کرو، ان ضابطوں کو اپناؤ، پھر یہ خاندان جو ہے وہ بہتر آگے بڑھے گا. اس میں کسی ایک کی حاکمیت تو مانو اور مرد کو ذمہ داری تو دو لو. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، کیوں، میں بھی حق رکھتی ہوں. اور اس افراد تفرید کے اندر اپنے حقوق کی جنگ کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، پھر احتجاج ہوتا ہے، پھر دھرنے جو ہے وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، پھر جو ہے آخر کار یہ معاملہ بڑھتے پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جدائی ہو جاتی ہے. شیطان اس پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ بس میں یہی چاہتا ہوں، ان کی جدائیاں ہی ہونی چاہیے، ان کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ طلاق جو ہے یہ یقین جانے کہ آخری حربہ ہے جو انسان کو استعمال کرنا چاہیے جب کوئی اور چارہ نہ ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے حوالہ سے دونوں کو تنبیہ کی ہے اور فرمایا ان اعظم الذنوب عند اللہ، یہ گناہ تو بڑے ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو بندہ جو ہے وہ کرتا ہے، اذا تزوج امرأۃ ثم طلقها وذهب بمہرها، کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی عورت سے شادی کرتا ہے پھر طلاق دے دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے، مہر جو ہے وہ ہڑپ کر لیتا ہے، یعنی اس کو معمولی سمجھتا ہے. وہ ایک روایت ضرور پیش کی جاتی ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے برا جو ہے وہ عمل جائز ہونے کے باوجود وہ طلاق ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. میں اس لیے اس کا حوالہ بس آپ کی آگاہی کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ یہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے. اس کو آخری حربے کے طور پر ضرور انسان استعمال کرے، ورنہ یہ گناہ ہے. گناہ اعظم الذنوب کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے خامد سے جو ہے وہ اس طرح بغیر کسی وجہ کے یا معمولی وجہ کے بس ہر وقت جو ہے وہ اسی گھوڑے پر سوار رہتی ہے کہ مجھے بھی اختیار ہے، میں جو چاہوں کروں، تو وہ پھر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا خلا پر اتر آتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا من غیر بأس، مومنوں کو یہ سوچنا چاہیے اگر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے خامد سے جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے بغیر کسی وجہ کے، معمولی بات ہے، کچھ نہیں ہے، آج جو ہے وہ کھانے پینے کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوا، معمول سے ہٹ کر ہو گیا ہے، گھر میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، اس کو جو چیزیں جو ہیں خامد کے حوالہ سے جو ہے وہ ضروری قرار دی گئی تھی اس کی پرواہ نہیں اس نے کی، کوئی بات ہو گئی ہے، لیکن وہ اسی معمولی بات کو بڑا بنا دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسی مومنہ کو سوچ لینا چاہیے، اس کے نتیجہ کے اندر فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کی ہوا بھی اس پر حرام کر دے گا.
آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اس کے مقابلہ کے اندر جو عورتیں ان اصولوں کی پابندی کرتی ہیں، ان قواعد پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح لگاتی ہیں جس طرح شریعت چاہتی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، فرائض کی ادائیگی میں روزے رکھتی ہے، واطاعت بعلہا، اور پھر خامد کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ کہا، نماز اور روزے کے ساتھ اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے۔ بس جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے، میں اطاعت کیوں کروں، میں ہر بات کیوں مانوں۔ اس کے ماننے کے اندر وہ قوام اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہ قیم ہے تمہارا۔ اگر اس کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ لیکن فرمایا اگر وہ یہ کام کرتی ہے اطاعت بعلہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاء، ایسی عورت جو ہے وہ نماز روزہ اور خامد کی اطاعت کرنے والی جنت کے جس دروازے سے چاہے اللہ نے اس کے لیے سارے دروازے کھول رکھے ہیں، وہ داخل ہو جائے۔ یار یہ شان ہے، یہ مقام ہے، لیکن اس دنیا کی خواہش کی خاطر وہ خاندان کو برباد کرتی ہے اور خامد کی نافرمانی کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، ذرا پرواہ نہیں کرتی، اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہیں رکھتی، پھر وہ اکتاتا ہے، آخر کار اس کی طرف سے بھی زیادتی ہے۔ وہ میں نے پہلے بیان کیا کہ مرد جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے وہ بغیر وجہ کے اگر طلاق دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی ہیں، حالانکہ یہ زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں یہ زبان کا کاٹا ہوا، اس زبان کا جو ہے کی قیمت انسان کو بہت بھاری ادا کرنا پڑتی ہے، بندہ سوچتا نہیں ہے۔ اس کی حفاظت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے، بڑی حفاظت، بڑا خیال رکھا، اور پھر فرمایا خاندان کے اندر، اپنوں کے اندر، اپنے خامد کے سامنے بالخصوص۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات ہوں، آپ کے فرامین ہوں، یا اللہ رب العزت کی قرآنی ارشادات جو ہیں، وہ آیات جو بھری ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کو دیکھیں تو آپ یقین جانیں کہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا دستور اور ایسا طریقہ رکھا ہے کہ جس سے پہلے کہ آدمی آخری فیصلہ کر لے، آدمی اس کو اپنائے تو یہ موقع بہت کام آتا ہے۔ بَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مجھے بتاؤ اس وقت جو طلاقیں ہو رہی ہیں کون یہ کرتا ہے؟ فرمایا بات اگر ہو جاتی ہے اور بات اس حد تک چلی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر چھوٹی بات پر جو ہے وہ آپ یہ ثالثی جو ہے وہ مقرر کر لیں، پنچایت بٹھا دیں، لیکن فرمایا نہیں، اگر معاملہ اس حد تک چلا گیا ہے، وجہ بڑی اہم ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کوئی جو ہے وہ شکل ایسی نہیں نکل رہی جس سے نباہ ممکن ہو، میں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دونوں گھرانوں سے ایک ثالث، ایک بڑا حاکم، فیصلہ کرنے والا جس کی لوگ سنتے ہیں، آپ اس پر اعتبار کرتے ہیں، دونوں گھرانوں سے ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ آئیں، ایک دوسرے کے معاملے کے تصفیہ کے لیے آپس میں مشورہ کریں، میاں بیوی نہیں، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ اور پھر وہ کیا کریں؟ وہ پوری کوشش کریں، اور اس کوشش کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 ایسی چیزیں ہیں جن پر انسان کو باوجود اس کے کہ وہ سمجھتا ہے کہ معاملہ اور ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اصلاح کرواتا ہے وہ آدمی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا الاصلاح بین الزوجین، اگر کوئی زوجین کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان، وہ دوسری حدیث میں لفظ جو ہے وہ اس طرح آتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی اس کو اس کی کوئی ایسی بات بتاتا ہے جو حقیقت میں ایسا نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے وہ جھوٹ جو ہے وہ ایسی بات جس سے اس کے دل کو جو ہے وہ اس کی طرف اس کا رجحان بڑھے، وہ کشش پیدا ہو اس کے دل کے اندر، وہ ایسی بات کر دیتا ہے اپنی اس سمجھداری کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کو حکم بنایا گیا ہے، اس کو ثالث تسلیم کیا گیا ہے۔ سمجھدار ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جن کو ہم بڑا سمجھ کر آگے کرتے ہیں وہی خرابی کا سبب بنتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹوٹ ہی جائے تو بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ایسے بندے کو، اور فرمایا یہ بندے جو ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ حلال نہیں حرام کا کام کرتے ہیں۔ کیا کہ ابھارتے ہیں، کوئی مرد عورت کو ابھارتا ہے، کوئی مرد کو ابھارتا ہے، اس بات پر کہ وہ جو ہے وہ فیصلہ کر لیں
اسی طرح فرمایا اگر کوئی شخص کسی غلام کو ابھارتا ہے کہ اپنے مالک سے آزادی حاصل کرو، یعنی عورت کے ساتھ ساتھ یہ جو مظلوم طبقہ ہے، جو ماتحت ہے، لیکن ان کو ابھارتا ہے، تیرا اس کے ساتھ نبھا نہیں ہے، یہ تیرے لیے بہتر یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بدبخت، اس سے برا انسان پھر اور کوئی نہیں۔ اس لیے ہر ممکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خاندان جو ہے وہ جڑا رہے۔ اس خاندان کے جوڑ پر اسلام نے اتنا زور دیا ہے، آپ یقین جانیں کہ ہمارے ہاں طلاق کی جو مروجہ شکلیں بنی ہوئی ہیں، بھئی 2 دفعہ زبان سے کہہ دیا، 3 دفعہ جو ہے وہ اکٹھا کہہ دیا، یہ کیا مسئلہ؟ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہی نہیں ہے طلاق کا۔ حکم مقرر کریں، ثالث اپنی کوشش کریں، اس کے بعد پھر اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر طلاق دیتے ہوئے آپ گواہ بنائیں، لوگوں کو ساتھ شامل کریں، گھر کے اندر ہی ہر وقت فیصلے نہ کرتے رہیں۔ یعنی جب دوسرے لوگوں کو شامل کریں گے، آپ ایک دوسرے کے سامنے جائیں گے، ظاہر ہے کوئی جو ہے وہ ایسی شکل وہ اصلاح کی نکل آئے گی۔ فرمایا واقیم الشہادۃ للہ، سورہ طلاق کے اندر دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 عادل گواہ جو ہے وہ اس پر مقرر کرنے چاہیے، نکاح کے وقت، طلاق کے وقت، یعنی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں، فرمایا یہ ضروری ہے، گواہوں کی موجودگی ہونی چاہیے۔ کون اب ایسا کرتا ہے؟ یعنی یہ آخری، اگرچہ یہ ایسی شرط نہیں ہے کہ جس کے بغیر طلاق ممکن نہیں ہے، لیکن زور دیا ہے نا اسلام۔ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ اب یہ باتیں اس حوالہ سے وہ معاملات کی بنیاد پر، پیش آمدہ مسائل کی بنیاد پر بے شمار کرنے کی ہیں، اب میرے تھوڑے کو ہی وہ زیادہ سمجھنا چاہیے، اور ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ کسی خاندان کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور ان کا ملاپ ہو سکتا ہے، ان کو ملا سکتا ہے۔ لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دم بھرتے ہو، جن کے دعوے کرتے ہو اور نعرے لگاتے ہو، انہوں نے کہا مسلمان 3 دن سے زیادہ جدا نہیں رہ سکتا۔ یہاں شکلیں کیا پیدا ہوتی ہیں، سال ہو گیا ہے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وہ کلام نہیں کیا، انہوں نے پوچھتے ہیں لوگ، حقیقتاً ایسا ہوتا ہے، گھروں کے اندر رہتے ہیں، یہ بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن عام مسلمان نہیں رہ سکتا، آپ میاں بیوی ہونے کے باوجود۔ تو اس سلسلہ میں للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اس نے اپنا سارا کچھ آپ کے حوالے کیا ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، وہ پھر بیچاری جو ہے وہ در بدر پھر رہی ہے۔ تو فرمایا 4 مہینے تک انتظار کرے، اس کے بعد وہ فیصلہ لے لے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اسی طرح گزارا ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں چھوٹی نہیں ہیں، حقیقت کے اندر یہ بہت بڑی ہیں۔ آپ توڑ کے لیے نہیں، جوڑ کے لیے کوشش کریں۔ اسلام نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ خاندان بچ سکے، جس طرح بھی ہو سکے، جتنی صورتیں ممکن ہیں ان کو اختیار کریں۔ یہ 3 جو ہے وہ کٹھی دے دے تو کیا ہوتا ہے، مجلسیں الگ ہوں، یار کسی طرح اگر ملاپ ہو سکتا ہے، آپ یقین جانیں اسلام نے اکٹھا کیا ہے۔ اور اگر پھر کوئی دوسرا بندہ، کوئی معتبر انسان اپنا کردار اس میں ادا کر سکتا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، تو اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری معاشرتی زندگی کے اندر اسلام کو غالب فرمائے۔ یا اللہ ہمیں زندگی جو ہے وہ اپنے نبی کی ہدایات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اس طرح کے حالات اگر پیدا ہو جاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے، تو سارے وہ لوازمات جو میں نے عرض کیے ہیں ان کو اختیار کرنے کے بعد آخری فیصلہ جو ہے وہ کر لے، ورنہ اس کو شغل نہ بنائے، یہ کوئی معمول کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔